السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے، اس خالق مالک نے ہمیں اپنے گھر میں حاضر کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں ذرا قاری صاحب کو قبول کر دیں، اچھا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ ہر بندہ یہی کوشش کرے کہ میں میرے سامنے بیٹھوں۔ آپ کے سامنے قرآن پاک سے چند لفظ تلاوت کیے ہیں۔ اللہ کے لیے ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ عدل ہوتا کیا ہے؟ عدل کا مطلب ہے وضع شیء فی محلہ، کہ جس چیز کا جو محل ہے اسے وہیں پہ رکھنا، جو جس کا مستحق ہے اسے اس کا مقام دینا، اس پہ رکھنا، یہ عدل ہے۔ اور ظلم کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ، کہ جو کسی چیز کا محل نہیں اسے وہاں رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصاف اور عدل کا حکم دیا ہے۔ عدل ایک ایسی چیز ہے جس سے معاشرے میں سکون، پیار، محبت، الفت اور قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ اس سے ہر بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں، کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے، قانون سب کے اوپر ہے۔ جو جس کا حق ہے وہ اسے ملے گا، جو جس کی ضرورت آتی ہے اس کی سزا پائے گا، یہ عدل ہے۔ اور عدل سے ہی معاشرہ سدھرتا ہے اور ملک قائم رہتا ہے۔ عدل سے ہی جو قومیں ہیں وہ ترقی کرتی ہیں۔ اور اسلام نے تو انصاف پر بہت زیادہ درس دیا ہے، بہت زیادہ اس کی طرف توجہ کی ہے، بہت زیادہ اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ انصاف کرو، عدل کرو، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اس بات کو اسلام نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے،
کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، وہ الگ اپنی ایک نظام زندگی ہے، لیکن عدل و انصاف سب کے لیے ایک جیسا، سب کے لیے ایک جیسا۔ حتیٰ کہ اگر کسی بڑے نے چھوٹے پر زیادتی کی ہے، اسلام نے اس کا حق اسے دلوایا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، غسان کا بادشاہ تھا، یعنی ایک علاقے کا ایک شامل حکمران تھا، جبلہ اس کا نام تھا۔ اس نے کہا چلو مسلمان ہو جاتا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی، اسے لے کر مکہ شریف آئے، طواف کرتے تھے۔ تو طواف کرتے ہوئے ایک دیہاتی بدو جسے کہتے ہیں، اس کا پاؤں اس کے جبے کے اوپر آ گیا، اس کے کپڑے کے اوپر، جو اس نے جوبہ پہنا ہوا تھا اس کے اوپر آ گیا۔ اس نے کہا یہ کیا، یہ اس کی کیا ہمت کہ اس نے میرے کپڑے پر، میری قمیض پر پاؤں رکھ دی ہے۔ اس نے زوردار تھپڑ دے مارا اس بندے کو، وہ دیہاتی کو، بدو کو، ایک عام آدمی کو تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ سے اس کا نقصان ہو گیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ جناب یہ جو جبلہ ہے غسانی، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میرا اس نے یہ نقصان کر دیا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے اسے تھپڑ مارا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے، لیکن اس وجہ سے مارا ہے کہ اس نے میرے کپڑے کے اوپر پاؤں رکھ دیا۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں ایک بادشاہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں غسان کا ایک نام ہے میرا ایک۔ تو اس نے، اس کی جرت کیسے ہوئی، اس نے میرے کپڑے پر پاؤں رکھ دیا، میں نے اس جرم کے اندر اس کو تھپڑ مارا ہے۔ اسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تم نے جب اقرار کر لیا، تھپڑ مارنے کا اقرار کر دیا ہے، اب یا تو اس سے معاف کراؤ، معافی مانگو، یا پھر تھپڑ کھاؤ، قصاص کا بدلہ قصاص، جیسا تم نے کیا ہے ویسا تیرے ساتھ ہوگا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا، کہ مجھے معافی مانگنی پڑے گی، ایک عام بدو سے میں معافی مانگوں گا، یا مجھ سے قصاص لیا جائے گا؟ اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ کہتا مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وقت لے لے۔ اس نے ایسے کیا، شاید وہ اس قابل ہی نہ تھا اتنی بڑی دولت کو سمیٹ سکتا یا سنبھال سکتا، راتوں رات بھاگ گیا اور دوبارہ عیسائی ہو گیا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ بات ایک بادشاہ کی نہیں ہے، بات انصاف کی ہے، بات حق کی ہے۔ اگر کسی نے ظلم کیا ہے اس کا بدلہ اسے دینا پڑے گا، کسی نے زیادتی کی ہے اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ یہ ہے اسلام کا اصول۔ بڑے چھوٹے کی، گورے کالے کی کوئی تمیز نہیں، کسی خاندان کی تمیز نہیں، برادری ازم نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ زیادتی کس کی ہے، بس اس بات کو دیکھا جائے گا۔ ظلم کس نے کیا، زیادتی کس نے کی، اسے پوچھا جائے گا۔ یہی طریقہ کار اسلام کا، یہی مزاج ہے اسلام کا، اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام کے بڑھنے کا ایک اہم سبب کر رہا ہے، جس میں اس طرح عدل و انصاف ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بات ہے، عدل و انصاف ہر لیول پر ہونا چاہیے۔ سچ کی بات ہر لیول پر ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ یہ صرف عدالت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، بلکہ آپ اپنے گھر میں بھی عدل کریں۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا جب تم کوئی چیز دو تو سارے بچوں کو دو، یہ نہیں کہ ایک کو دے دیا ایک کو نہیں دیا، ایسے نہیں۔
بلکہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا باغ فلاں بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ باقیوں کو بھی اس طرح دے گا؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں، آپ نے فرمایا پھر اس طرح نہیں کرو، اگر دینا ہے تو پھر سب کو دو، اگر نہیں تو پھر کسی کو بھی نہیں دو۔ انصاف کہ جب ایک بیٹے کو چیز مل جاتی ہے، جس کو نہیں ملے گی اس کے دل میں اس کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایک رکاوٹ والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اس سے مل گئی ہے مجھے کیوں نہیں ملی زیادہ، یہ کیا ہوا؟ تو یہ ہے کہ ہر لیول پر، ہر جگہ پر، ہر سطح پر ہمیں انصاف کرنا چاہیے اور حق بات کہنی چاہیے اور حق کا ہی ساتھ دینا چاہیے۔ یہ اسلام کا اصول ہے اور معاشرتی رواداری کا بھی یہی ایک بنیادی نظام ہے۔ ہم شاید اس بات کو بھول چکے ہیں، ہم نے ایک اور اپنا الگ سے نظام بنایا ہوا ہے جو پائیدار نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کفر سے ملک چل سکتا ہے، ظلم سے نہیں چل سکتا۔ کفر سے ملک قائم رہ سکتا ہے، ظلم سے نہیں چل سکتا، اور ظلم ظلم ہی ہوتا ہے، چاہے زیادہ ہو تھوڑا ہو، زیادتی زیادتی ہوتی ہے۔ زیادہ حق کی بات کرو، عدل کرو، وہ اقرب للتقوی، کیونکہ یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ عدل کرو، یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ نوشیروان بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، وہ شکار کے لیے گیا، اس نے کباب بنائے، شکار کیا، گوشت بنایا، کباب بنائے، ان میں نمک تھوڑا کم تھا۔ اس نے باورچی سے کہا کہ نمک کم ہے، اس نے کہا جناب جو موجود تھا وہ ڈال دی ہے، اب اور نمک نہیں ہے۔ تو وزیر مشیر کہنے لگے جناب یہ 7 گاؤں ہیں، ادھر سے لے آتے ہیں کسی گھر سے، کیا لانا تھا؟ نمک۔ اب نمک کی ویلیو آپ سمجھتے ہیں، تو مہنگا نہیں ہے، ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، اور میرے خیال میں یہی ایک سستی چیز ہے جو بڑے کام کی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کے آئندہ بھی سستی رہے۔ وہ جب جانے لگا نمک لینے کے لیے تو نوشیروان نے کہا کہ پیسے دے کر لانا، مفت نہیں لانا، نمک چٹکی سارا چاہیے۔ اس نے کہا کیسے لانا ہے؟ پیسے دے کر لانا، فری میں نہیں لے کے آنا۔ تو نے کہا جی ایک نمک ہی تو چاہیے، اس کی کیا قیمت دینی ہے؟ تو نوشیروان نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، کہنے لگا ظلم شروع میں چھوٹا ہی ہوتا ہے، ظلم شروع میں چھوٹا ہی ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ آج اگر ہم فری میں نمک لیں گے تو آئندہ جو ہمارے بعد آئیں گے پھر وہ کوئی اور بھی ساتھ میں لے لیا کریں گے، وہ زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کیا کریں گے، زیادہ ہم اس دروازے کو نہیں کھولنا چاہتے۔ تو کیا ہے؟ نمک لانا ہے تو خرید کر لانا ہے، قیمتاً لانا ہے، مفت میں نہیں لے کے آنا۔ یہ ہے وہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بڑے لوگوں کے بڑے اقوال، کہ جب تک معاشرے میں عدل قائم نہیں ہوگا نا، ہر ایک کو برابر نہیں سمجھا جائے گا، اس کے حقوق اسے نہیں دیے جائیں گے، اس سے معاشرہ افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے، آپس میں رکاوٹیں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ تو لہذا آپ جو ہے جہاں کوئی بندہ ہے اسے حق بات کہنی چاہیے، حق بات سننی چاہیے، عدل کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ایک اچھا فیصلہ جو ہے، ایک اچھا فیصلہ نسلوں کو سنوار دیتا ہے، اور ایک غلط فیصلہ وہ نسلوں کا نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ لہذا ایک صدقہ جاریہ آپ اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب جو ہے بات کریں گے تو سچی کریں گے، جھوٹ نہیں کہیں گے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم جو ہے نا مثال کے طور پر اگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ 4 بندے ایک سائڈ میں ہیں، تو اب میں ان سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا، تو جیسی وہ بات کریں گے میں بھی ویسی بولی بولوں گا،
ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے. حالانکہ وقتی طور پر تو میں ان کا ہمدرد بن گیا، لیکن میں نے حق بات نہ کر کے، سچی بات نہ کر کے اپنے ضمیر کو بھی دھوکہ دیا، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا، اور ایک غلط ایک نتیجہ جو نکلتا ہے اس میں بھی شامل ہو گیا، اس گناہ میں بھی شامل ہو گیا. گناہ ہے نا، ظلم کرنا گناہ ہے، عدل نہ کرنا گناہ ہے، انصاف نہ کرنا گناہ ہے، تو اس گناہ میں بھی شامل ہو گیا. لہذا عدل جو ہے یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کرنا بھی سیکھے. آپ نے کس طرح عدل کر کے بتا دیا، انصاف کر کے بتا دیا، اور ہر ایک معاملے میں عدل کو اس طرح رکھا کہ یہ نہیں دیکھا یہ غلام ہے، یہ نچلا ہے، اس کی میرے ساتھ کوئی برابری نہیں ہے. فلسطین کا محاصرہ کیا، بیت المقدس جو ہے علاقہ ہے اس کا اسلامی لشکر نے، انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے امیر صاحب خود یہاں آ جائیں تو ہم بغیر لڑے جو ہے یہ قلعہ ان کے حوالے کر دیں گے، بیت المقدس فتح ہو جائے گا، ان کے حوالے کر دیں گے. یہ بات مدینہ طیبہ پہنچائی گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. آپ کو بتایا گیا کہ جناب اگر آپ تشریف لاتے ہیں تو یہ خون ریزی ختم ہو جائے گی، یہ سارے معاملات ٹل جائیں گے، کوئی لڑائی نہیں لڑنی پڑے گی، اور جو ہے فتح ہمیں مل جائے گی. وہ کہتے ہیں ہم چابیاں خود دے دیں گے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر میرے جانے سے یہ کام ہوتا ہے تو مجھے جانا چاہیے. آپ نے تیاری کی، چل پڑے. ایک غلام کو ساتھ لیا اور ایک اونٹنی تھی، اس پہ سفر شروع ہو گیا. آپ نے اپنے غلام سے طے کیا کہ کچھ وقت میں سوار ہوں گا، تو پیدل چلے گا، اور کچھ وقت پھر تو سواری کرے گا اور میں جو ہے وہ نکیل پکڑ کر آگے پیدل چلوں گا. بادشاہ وقت ہے، قریشی خاندان سے، اعلیٰ خاندان سے تعلق ہے. دوسرا غلام ہے، ذات بھی نچلی ہے، ذات بھی نچلی ہے، بھی غلام. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا کہ کچھ وقت میں چلوں گا اونٹنی اوپر، میں بیٹھوں گا، تو نیچے، پھر تو اوپر ہوگا، میں نیچے چلوں گا. ہمارے بزرگوں نے تو یہ سبق دیا ہے. یہ حضرت صاحبہ یہ نہیں دیکھا کہ یہ کم تر ہے، یہ گھٹیا ہے، یہ غلام ہے، اس کی میرے ساتھ برابری نہیں، اس کا لیول میرے مقابلے کا نہیں ہے. میں تو بادشاہ وقت ہوں، یا میں اعلیٰ خاندان ہوں، میں اعلیٰ نسل ہوں، میں فلاں کی اولاد ہوں. نہیں، غلام کے ساتھ بھی کیسا سلوک کیا. اب اسی طرح سفر کرتا رہا، چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا جب بیت المقدس وہ قریب آیا. اب اللہ کی قدرت، اب بیٹھنے کی باری غلام کی آ گئی. کس کی باری آئی؟ غلام کی باری آ گئی. تو وہ عرض کرتا ہے جناب امیر المومنین، آپ خلیفہ وقت ہیں، لوگ آپ کا استقبال کریں گے، آپ سے ملاقات کے لیے وہ آئیں گے، وہ آپ کی بات ہوگی، تو اب آپ بیٹھ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں. سوچنے والی بات ہے. آج ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہمارے سوچنے کا انداز کیا ہے؟ بڑے لوگوں کی سوچیں کہاں ہوتی ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں اوپر بیٹھوں گا تب بھی عمر ہوں، نیچے چلوں گا تب بھی عمر ہوں. اوپر بیٹھنے یا نیچے چلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، باری تیری ہے. تو ہی اوپر بیٹھے گا اور میں نکیل پکڑ کر آگے آگے چلوں گا. چنانچہ تاریخ نے یہ منظر دیکھا، اور جو وہ بڑے ان کے پادری تھے جن کا قبضہ تھا اس شہر پہ، انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا کہ ایک اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایک نکیل پکڑ کر نیچے چل رہا ہے. اوپر والے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھنے سے، چہرے مورے سے بادشاہ معلوم نہیں ہوتا، وقت کا حاکم معلوم نہیں ہوتا، اور جو اپنے قد کاٹ سے، اپنی وضاقتہ سے جو امیر معلوم ہوتا ہے وہ نیچے چل رہا ہے. یہ ہے اسلام کا اصول.
انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ کیا ہے، کون ہے تمہارا امیر؟ بتایا گیا یہ جو نکیل پکڑ کر آئے ہیں یہ مسلمانوں کے امیر ہے، اس وقت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی کتابیں کھولی، کتابوں میں انہوں نے نشانیاں پڑھی، ان کا حید دیکھا، ان کا سارا نظام دیکھا، اور دیکھ کر کہنے لگے کہ ہماری کتابوں میں نشانیاں درج ہے اس بندے کی جس نے اس شہر کو فتح کرنا ہے، وہ من و عن لگی ہوئی ہے۔ اور ایک نشانی یہ بھی تھی کہ ان کا جو کپڑا انہوں نے اوپر پہنا ہوگا اسے اس طرح ایک چمڑے کا پیبند لگا ہوگا، ان کی قمیض کو اجکل کو جو انہوں نے اوپر پہنی ہوئی ہے اسے چمڑے کا پیبند لگا ہوگا، اور وہ خود پیدل چل کر آئیں گے اور ان کا غلام اونٹنی پر سوار ہوگا۔ کہتے ہیں یہ نشانی ہے جو پہلے ہماری کتاب میں درج ہے۔ یہ ہے اسلام کا اصول۔ اسلام نے ذات پات کو ختم کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے وہ کوئی بھی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اسی کا درجہ زیادہ ہے، وہی عزت کے لائق ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا اصول۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، بڑے خاندان کا تعلق ہے میرا، میں عالی نسب ہوں، یہ غلام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے میرے آگے، بلکہ اسی کو سوار کیا اور خود لے کر چلے۔ اس کا نتیجہ بھی یہ نکلا، انہوں نے بغیر لڑے وہ چابیاں مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ یہ انصاف کی برکت، جب انصاف ہوتا ہے، بلکہ ایک حدیث بات ہے کہ اگر کسی اسلامی سزا پر عمل کیا جائے، باقاعدہ ایک حد جاری کی جائے، تو حدیث بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حد کا جاری کرنا 40 راتوں کی مفید بارش سے زیادہ فائدے مند ہے۔ ایک حد کا جاری کرنا یعنی ایک انصاف پر عمل کرنا 40 راتوں کی مفید بارش سے زیادہ فائدے مند ہے، اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا الٹ کیا جائے تو پھر آپ اس کی وہ تناسب معکوس نکال لیں کہ جب عدل نہیں کیا جاتا، انصاف نہیں کیا جاتا، پھر آنے والے وقت میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر موقع پر، ہر لیول پر، ہر سطح پر حق بولنے کی، حق بیان کرنے کی، حق سننے کی، اور اپنے گھر میں، محلے میں، معاشرے میں، اپنے ملک میں، دنیا بھر میں انصاف سب کو اللہ تعالیٰ قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، یہ حضرات نے سنت